نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شیبتہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شیبتہ تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں آقا مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، میرے آقا ہم سے 100 لاکھ کو کافی اشارہ تیرا، ہم سے 100 لاکھ کو کافی اشارہ تیرا۔ تجھ سے در سے سگ سے نسبت ہم کو آقا میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی پور سیدہ شریف جیوے جیوے۔ جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضرات گرامی، علماء کرام، سامعین ذی وقار، اج دی محفل پاک مجلس مبارکہ جلسہ دستار فضیلت دی محفل پاک ہے۔ میں جس طرح علامہ صاحب نے عرض کیتا ہے، میں بھی تنہوں مختصر دسیا ہے کہ وقت ہوندا تے میں ضرور بیٹھدا اخیر تک، لیکن چونکہ صبح 4 بجے فلائٹ ہے اور وہ بھی اسلام آباد تو، میں جڑی آیت کریمہ پڑھی اللہ کریم فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم، اللہ کریم فرماتے ہیں کیا میرے بابو مجھے قسم ہے اس شہر پاک کی، اس شہر پاک کی جس میں آپ کے قدم لگ چکے، جس میں آپ کے قدم لگ چکے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ میرے آقا مکہ مکرمہ میں ہو تو قسم مکہ مکرمہ کیا، تو میرے آقا اگر مدینہ منورہ میں ہو تو قسم مدینہ منورہ کی، قسم
مدینہ منورہ کیا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا جس مقام پر مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، جس مقام پر حضور مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، وہ خاک کے ذرات جو حضور کے جسم پاک کے ساتھ مس کر رہے ہیں، ان کو چوتھے درجے کی نسبت ہے حضور کے جسم پاک کے ساتھ. فرمایا ان کا مرتبہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل، خانہ کعبہ سے بھی افضل. ان کا مرتبہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل اور خانہ کعبہ سے بھی افضل. حضرات گرامی، آپ جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، جیسے ابھی حج کی درخواستیں ختم ہوئی، عمرے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، رمضان میں لوگ جا رہے ہیں. حالات کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اعلیٰ حضرت نے حضور کے روضے کو کعبے کا کعبہ کہا. خدا کی قسم، اعلیٰ حضرت کا تمام کلام قرآن و حدیث کے عین مطابق، تمام کلام قرآن و حدیث کے عین مطابق، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے حضور کے روضے کو کعبے کا کعبہ کہا. قرآن کریم کی آیت کریمہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس آیت کی تفسیر کے متن علامہ علوسی صاحب روح المعانی آپ فرماتے ہیں کہ خدا کا عرش جو ہے، خدا کا عرش جو ہے قریب رہنے والے ملائکہ کا قبلہ ہے، اور بیت المقدس جو ہے وہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کا قبلہ ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ وَهَٰذِهِ قبلۃ الجسد کا، اے پیارے یہ کعبہ ابراہیمی جو ہے یہ آپ کے جسم پاک کا قبلہ ہے. اور انتہا کے پاس فرمایا وَقِبْلَتِي أَنْتَ يَا رسول اللہ. حاشیے پہ یہ بات لکھی ہے وَقِبْلَتِي أَنْتَ يَا رسول اللہ، اے میرے محبوب مجھ ذات ربی کا قبلہ آپ کی ذات پاک، مجھ ذات ربی کا قبلہ آپ کی ذات پاک. اللہ اکبر. فرمایا کہ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ القبلہ تو ما یقبل علیہ، جس طرف توجہ کی جائے، جس طرف خیال کیا جائے اس کو کہتے ہیں قبلہ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے محبوب میری تمام صفات کی توجہ بھی آپ کی طرف اور میری ذات کی توجہ بھی آپ کی طرف، تمام صفات کی توجہ بھی آپ کی طرف اور میری ذات کی توجہ بھی آپ کی طرف. حضرت علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی جعل نبیہ مرآۃ لتجلیاتہ و کمالاتہ. بے شک فرمایا کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی جعل نبیہ مرآۃ لتجلیاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہے وہ شیشہ ہے، آئینہ ہے. مرر کہتے ہیں آئینے کو، شیشہ ہے اور آئینہ ہے اللہ کے تجلیات کی بھی، اللہ کے کمالات کی بھی، اللہ کے صفات کی بھی، اللہ کی. کیونکہ میرے آقا جب تشریف لے کے گئے تو اللہ، کیونکہ تین مقامات ہیں، ایک ہے مقام افعال ربی، ایک ہے مقام صفات ربی اور ایک ہے مقام ذات ربی. افعال ربی کے مظہر تمام اولیاء کرام، صفات ربی کے مظہر تمام انبیاء کرام، اور ذات ربی کے مظہر میرے اور آپ کے آقا کی ذات پاک، میرے اور آپ کے آقا کی ذات. اللہ اکبر. حضرت صاحب روح البیان کیا فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی جعل نبیہ مرآۃ لتجلیاتہ و کمالاتہ. بے شک اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمالات کا بھی شیشہ بنا کے بھیجا، اپنے تجلیات کا بھی شیشہ بنا کے بھیجا. اللہ کے کمالات کو دیکھنا چاہو محبوب مصطفیٰ میں دیکھ لو، اللہ کے تجلیات کو دیکھنا چاہو محبوب مصطفیٰ میں دیکھ لو. آگے فرماتے ہیں کہ ان المقام المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم حوال جامع للکمالات الحقیت والکمالات الخلقیت صورتا ومانا برزخا بین الحقائق الحقیت والحقائق الخلقیت. حضور کی ذات گرامی جو ہے وہ جامع ہے، تمام کمالات حق کی بھی، جامع ہے تمام کمالات خلق کی بھی، صورتاً بھی اور مانن بھی، حقیقتاً بھی اور عرفاً بھی. میرے آقا کے مقام کو دیکھنا چاہو، میرے آقا کی ذات کو دیکھنا چاہو. فرمایا کہ حضور ذات گرامی کے جامع ہیں. فرمایا کہ اللہ کی صفات کے بھی، اللہ کی ذات، اللہ نے پوری کائنات کو جو کمالات و معجزات عطا فرمائے، پوری کائنات کو، یعنی انبیاء کرام کو کمالات و معجزات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں. فرمایا کہ ان تمام جتنے بھی کمالات و معجزات اللہ کریم نے پوری کائنات کو عطا فرمائے، ان کی جامع حضور کی ذات پاک. ان المقام المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم هو الجامع للکمالات الحقیت والکمالات الخلقیت. فرمایا کہ جو حضور کی ذات جو ہے وہ جامع ہے تمام کمالات حق کی بھی اور جامع ہے تمام کمالات خلق کی بھی.
جہاں میں ہے تمام کمالات حضرت گرامی قدر. عرض یہ کر رہا تھا، بیٹھے تشریف، عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. حضرت انس سے روایت ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم حالت نماز میں کھڑے ہیں، حالت نماز میں کھڑے ہیں. 3 دن ہو گئے حضور کے چہرے پاک کو دیکھے ہوئے، 3 دن ہو گئے. اور صحابہ کی محبت کا یہ عالم کہ اگر وہ 1 منٹ اپنے آقا کے چہرے کو نہ دیکھ رہے تھے ان کو چین نصیب نہ ہوتا. حضرت ثوبان حضور کے صحابی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا نے فرمایا کیا ثوبان پریشان ہو، کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور تو کوئی پریشانی نہیں، اس بات کے لیے پریشان ہوں کہ جنت میں آپ کے بڑے درجے ہوں گے، بڑے بلند مقام ہوں گے، اور آپ کہیں بڑے اوپر ہوں گے، تو آپ کے قدموں کی برکت کی نسبت سے ہمیں بھی جنت نصیب ہوگی، تو میں تو کہیں نیچے پڑا ہوں گا. مجھے فکر یہ لاحق ہے کہ یہاں تو میرا دل چاہتا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، تو میں گھر سے نکلتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں. آپ کو میرے آقا فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا بس وہ سمجھ لے اس نے اللہ کو دیکھ لیا. حضور فرماتے ہیں انا مرآۃ الحق، کیونکہ میں اللہ کے انوار و تجلیات کا چمکتا ہوا آفتاب ہوں. حضور فرماتے ہیں میں آئینہ تجلیات حق ہوں، میں آئینہ حسن الوہیت، آئینہ حسن حقی اور آئینہ حسن ربی ہوں. ان اللہ تعالی جعل نبیہ مرآۃ لتجلیات و کمالات. اللہ اکبر. حال حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کے دعا نہیں. حضرت ثوبان نے جب یہ بات کہی اس سے پہلے کہ میرے آقا کچھ ارشاد فرماتے، جبرائیل حاضر ہو گئے اور کہ یا رسول اللہ، اللہ کریم سلام فرماتے ہیں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کیا میرے محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دو، اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دو. کیا میرے محبوب جہاں آپ ہوں گے آپ کے غلام بھی آپ کے ساتھ وہیں ہوں گے، اور جہاں آپ ہوں گے آپ کے غلام بھی آپ کے ساتھ وہیں ہوں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے حضور کے چہرے پاک کو دیکھے ہوئے، عین حالت نماز میں کھڑے ہیں، عین حالت نماز میں کھڑے ہیں. حالت نماز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور کے حجرے کے پردے کے ہٹنے کی آواز پیدا ہوئی، حضور کے حجرے کے پردے کے ہٹنے کی آواز پیدا ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے قبلے کی طرف سے رخ کو پھیرا، حضور کے چہرے کی طرف دیکھا. وہ کہتے ہیں جس طرح پایا جس طرح کھلا ہوا قرآن مصحف را ورق ورق را دیدم ایک صورت نہ مثل صورت اوت. اور میں کہ قرآن پاک کو الحمد سے لے کے والناس تک پڑھتے چلے جاؤ، رب کے حسن کے جزوی جلوے نظر آئیں گے، رب کے حسن کے جزوی جلوے. حضرت انس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو رب کے حسن کے کلی جلوے نظر آئے، رب کے حسن کے کلی جلوے نظر آئے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. ہمارے آقا نے جب ہماری محبت کا، ہماری وارفتگی، ہماری شیفتی کا یہ عالم دیکھا تو حضور نے فرمایا کیا میرے صحابہ تم اپنی نمازوں کو مکمل کر لو، میں اندر بیٹھتا ہوں. اپنی نمازوں کو مکمل کر لو. میں یہاں صرف یہ نقطہ سمجھانا چاہتا تھا آپ کو کہ انہوں نے قبلے سے رخ کو پھیرا، ان کی نماز ٹوٹی نہیں. حکم یہ ہے کہ جب آپ حالت نماز میں کھڑے ہیں تو سجدہ گاہ کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے. اگر آپ بائیں یا دائیں دیکھتے ہیں تو نماز سے باہر آ جاتے ہیں. بائیں طرف تو وہ حضور کا جو حجرے کا دروازہ وہ ہے ہی بائیں طرف آتا ہے. اگر بائیں طرف دیکھیں تو نماز سے باہر آ جاتے ہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کیا صحابہ تمہاری نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ بھی نہ کرو. فرمایا اس لیے کہ انہوں نے قبلے سے رخ کو پھیرا، قبلے کے قبلے کی طرف کر لیا. ارے کعبے سے پھیرا، کعبے کے کعبے کی طرف کر لیا، نمازیں ٹوٹی نہیں بلکہ کامل ہو گئی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اللہ اکبر. اعلیٰ کہتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے.
اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. ٹھیک 11 ہو گئے اور ٹھیک 10 منٹ ہو گئے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ پاک آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمانا. جن احباب نے اس محفل پاک کا انتظام و انصرام کیا یا اللہ پاک ان سب کو برکت نصیب فرمانا. اور بالخصوص علامہ ریاض الدین صدیقی صاحب اور ان کے جملہ رفقائے کار معاونین منتظمین جنہوں نے آج کی محفل پاک میں ان کے ساتھ ہر طرح سے تعاون پیش کیا. یا اللہ پاک ان سب کی جملہ نیک خیال کو مقبول و منظور فرمانا. ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمانا. یا اللہ پاک رزق حلال طیب کشادہ نصیب فرمانا. جتنے بھی احباب آئے اس محفل پاک میں یا اللہ پاک سب کا آنا مقبول و منظور فرمانا. سب کو برکت نصیب فرمانا. اجر کثیر عطا فرمانا. دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمانا. رزق حلال طیب کشادہ نصیب فرمانا. یا اللہ پاک قریشی صاحب کی جملہ نیک حاجات کو مقبول و منظور فرمانا. ریاض الدین صدیقی صاحب کی جملہ نیک حاجات کو مقبول و منظور فرمانا. پیر محمد ظہور واسف پڈیانوی صاحب بیمار ہیں یا اللہ پاک ان کو صحت کاملہ نصیب فرمانا. جس بچے نے یا اللہ پاک قرآن پاک حفظ کیا ہے اس کو یا اللہ پاک قرآن پاک یاد رکھنے اور اس کو سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل نصیب فرمانا. یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے سب کا آنا مقبول و منظور فرمانا. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد. کی بھائی سب آرام سے بیٹھے. قریشی صاحب کا بھی خطاب شروع ہو جائے گا. کوئی بھی بندہ نہ اٹھے میرے لیے آرام